دنیا کے تمام بڑے بڑے واقعات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے اور ہم اکثر اس پہلو پر توجہ نہیں دیتے۔ مثلا آپ محمد بن قاسم کے واقعے کو ہی لے لیجئے۔ دیبل کے راجہ دہر نے مسلمانوں کا بحری جہاز لوٹ لیا، سامان ضبط کر لیا اور خواتین اور بچوں کو قید میں ڈال دیا۔ راجہ دہر کی قید میں محبوس ایک نوجوان لڑکی نے اپنے خون سے رومال پر مسلمانوں کے نام اپیل لکھی۔ یہ اپیل حجاج بن یوسف تک پہنچی۔ حجاج بن یوسف نے اپنے نوجوان بھتیجے محمد بن قاسم کی قیادت میں ایک لشکر ہندوستان بھجوا دیا۔ یہ ہندوستان پر مسلمانوں کا پہلا حملہ تھا۔ محمد بن قاسم نے نہ صرف دیبل کا قلعہ فتح کر لیا بلکہ وہ مارتا دھاڑتا ہوا ملتان تک پہنچ گیا۔ ٹھٹھا کے قریب راجہ دہر کے دیبل اور سسی کے بھمبھور، یہ دونوں ایک ہی شہر کے دو نام ہیں کہ آثار آج تک موجود ہیں۔ مجھے یہ آثار دیکھنے اور محمد بن قاسم کے ہاتھوں بننے والی ہندوستان کی پہلی مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ دیبل کے آثار پر کھڑے ہو کر ڈھلتے ہوئے سورج کا مشاہدہ ایک لائف ٹائم تجربہ ہے۔ میں جب دیبل پہنچا تو یہ عصر کا وقت تھا۔ سورج آہستہ آہستہ پانیوں میں گھل رہا تھا، لیکن اس وقت آسمان پر چاند بھی دکھائی دے رہا تھا۔ سورج مغرب کی سمت میں پانی پر جھکا ہوا تھا اور 12ویں رات کا چاند مشرق سے اوپر اٹھ رہا تھا۔ میں عصر کے وقت سورج اور چاند دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ میرے لیے ایک عجیب تجربہ تھا۔ آپ خود سوچئے، آپ مسجد باب الاسلام کے فرش پر کھڑے ہوں، آپ کے بائیں ہاتھ پر پانی کی وسیع چادر بچھی ہو، بائیں جانب شہر بھمبھور یعنی دیبل کے آثار بکھرے ہوں اور آپ کائنات کی تنہائی کا ایک اداس عنصر بن کر قدرت کی مٹھی میں بند پڑے ہوں۔ آپ تصور کیجئے یہ منظر کس قدر خوبصورت، کس قدر جان لیوا اور کیسا یادگار ہوگا۔ اور یہ یادگار منظر میرے حافظے کی سکرین کا مستقل وال پیپر بن چکا ہے۔ بہرحال موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ جب بھی محمد بن قاسم کے دیبل پر حملے کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں مسلمانوں کی غیرت کا تصور ابھر آتا ہے۔ ہم فوراً سوچتے ہیں کہ بنت اسلام کی ایک چیخ پر محمد بن قاسم حجاز سے تلوار لے کر نکل کھڑا ہوا اور اس نے جب تک غیرت اسلام کا حساب چکتا نہیں کیا، اس نے اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پینے دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ درست ہے، لیکن اس سچائی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ اس پہلو کو رٹ کہتے ہیں۔ مسلمان اس وقت دنیا کی ابھرتی ہوئی سپر پاور تھے۔ یہ مغرب کی طرف سے اٹلی، ایشیا کی طرف سے ایران اور افریقہ کی طرف سے مراکش، لیبیا اور مصر پر قبضہ کر چکے تھے اور دنیا کے دلوں میں اپنا خوف بھی بٹھا چکے تھے۔ لیکن اس دور میں اگر دیبل جیسے علاقے کے چھوٹے چھوٹے سردار مسلمانوں کے جہاز لوٹ لیتے اور مسلمان عورتوں اور بچوں کو اپنا غلام بنا لیتے تو اس پر اسلامی ریاست خاموش رہتی تو کیا اس کی رٹ خطرے میں نہ پڑ جاتی؟ یہ یقیناً اسلامی ریاست کی رٹ کا معاملہ تھا، لہٰذا حجاج بن یوسف نے راجہ دہر کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ حجاج بن یوسف کا فیصلہ بر وقت بھی تھا اور دانشمندانہ بھی۔ چنانچہ اس فیصلے کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج 1300 سال بعد بھی دنیا کے مورخ اس کا حوالہ دیتے ہیں اور اسلامی غیرت کی تعریف کرتے ہیں۔ حکومت کاری میں چھوٹے چھوٹے واقعات پر سخت ایکشن کامیابی، نیک نیتی اور اقتدار کی مضبوطی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ حکومتوں کو سکندر اعظم جیسے دشمنوں کے مقابلے کا موقع ہزاروں سال میں ملتا ہے، لیکن راجہ دہر جیسے لوگ حکومت کو روزانہ اپنی رٹ اسٹیبلش کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور حکومت اگر ان موقعوں سے فائدہ اٹھا لے تو حکومت کی نیک نامی، وقار اور عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس اگر حکومت چھوٹے چھوٹے راجہ دہروں کی چھوٹی چھوٹی وارداتوں پر خاموش رہے، یہ ان کی وارداتوں، سازشوں اور تکبر سے لبریز حرکتوں پر آنکھیں بند کر رکھے تو حکومت کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ مداری کا وہ ریچھ بن جاتی ہے جسے گلی کے آوارہ لونڈے پتھر مارتے ہیں اور یہ دھوپ میں لیٹ کر دم ہلانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ اب اس تھیوری کو چینی کے موجودہ بحران میں رکھ کر دیکھیے۔ ملک میں چینی کا بحران پچھلے سال اگست میں پیدا ہوا تھا۔ مل مالکان نے اس دور میں چینی کا مصنوعی بحران پیدا کر دیا۔ اس وقت یہ خبر پھیلنا شروع ہو گئیں کہ اس وقت کے وزیر صنعت و پیداوار میاں منظور وٹو اور وفاقی کابینہ کے چند دوسرے وزراء نے وسیع پیمانے پر کیرا کر لی ہے۔ ان خبروں کے ساتھ ہی چینی کی قیمت میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ صورتحال اس قدر گھمبیر ہو گئی کہ سپریم کورٹ کو نہ صرف اس پر سو موٹو ایکشن لینا پڑ گیا بلکہ عدالت نے حکومت کو 40 روپے میں عوام کو چینی فراہم کرنے کا حکم بھی دے دیا، لیکن عدالت کے حکم کے باوجود چینی کا بحران قائم رہا۔ اس دوران وزیر خزانہ
شوکت ترین کے 2 بیانات نے بڑی شہرت پائی۔ شوکت ترین نے دعویٰ کیا کہ چینی چور وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہیں، اور دوسرا ان لوگوں نے اس بحران سے 25 ارب روپے کما لیے۔ آپ شوکت ترین پر ہزاروں الزام لگا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کی معاشی مہارت، ایمانداری اور جرت کی بات ہے، ہم ان پر کسی قسم کے شک کا اظہار نہیں کر سکتے۔ شوکت ترین کی بات درست تھی۔ چینی مافیا ہماری پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ پاکستان میں کل 82 شوگر ملیں ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر کے مالکان سیاستدان ہیں۔ ان میں سے میاں برادران، چودھری برادران، گوہر فیملی، اختر عبد الرحمن فیملی اور ہمارے صدر تک شامل ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے حکومت چینی کے بحران پر قابو نہ پا سکی، جس کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے چور، ذخیرہ اندوز اور منافع خور بھی شیر ہو گئے۔ لہٰذا آج پاکستان میں چینی 130 روپے کلو بک رہی ہے۔ حکومت نے بے بسی سے ہاتھ اوپر اٹھا دیے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر حکومت سمجھدار ہوتی تو چینی ایک ایسا بحران تھا جس سے نہ صرف حکومت کی نیک نامی میں اضافہ ہو سکتا تھا، بلکہ حکومت اس سے ملک میں اپنی ریٹ بھی اسٹیبلش کر سکتی تھی۔ یہ چینی چوروں، چینی مافیا اور چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر دی۔ یہ صدر آصف علی زرداری اور ذوالفقار مرزا سے لے کر میاں برادران اور اختر عبد الرحمن فیملی تک ان سب کے نام سامنے لے آتی جو اس وقت شوگر ملوں کے مالک ہیں اور جن کی وجہ سے چینی کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی۔ یہ ذخیرہ اندوزوں کو بھی گرفتار کرتی، یہ وقت پر چینی امپورٹ بھی کرتی اور اپنی نگرانی میں ملک بھر کی تمام دکانوں پر چینی پہنچاتی، تو اس سے حکومت کی ریٹ بھی مضبوط ہوتی، اس سے نیک نامی بھی بڑھتی اور جمہوریت پر لوگوں کے اعتماد میں اضافہ ہوتا۔ لیکن حکومت نے نہ صرف یہ موقع کھو دیا، بلکہ آج لوگ کھلے عام یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جو جمہوریت عوام کو چینی فراہم نہیں کر پا رہی، یہ عوام کے بڑے بڑے مسئلے کیسے حل کرے گی؟ یہ ملک کے وقار کا جھنڈا کیسے بلند کرے گی؟ لوگوں کی بات درست ہے۔ واقعی جو حکومت چھوٹے سے چور کو گرفتار نہیں کر سکتی، وہ حکومت راجہ دہر جیسے لوگوں کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ حکومتیں اور حکمران ہمیشہ اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے پہچانے جاتے ہیں، اور ہماری حکومت چھوٹے فیصلوں پر ہی ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ یہ ہاتھی کے شکار کے لیے نکل جاتی ہے، لیکن یہ اندھیرے میں بلی کے خوف سے باہر جھانک کر نہیں دیکھتی۔ یہ آمریت کے سکندر اعظم کے مقابلے کے لیے تیار ہے، لیکن اسے چینی مافیا کے چھوٹے چھوٹے راجہ دہر دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ ان کے ہاتھوں میں بے بس ہے۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔